ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخص اوائل المستنبطین بالتوفیق، اور خاص کیا اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مستنبطین کو۔ مستنبط کس کو کہتے ہیں؟ ڈول کو کنویں سے حاصل کرنے کو استنباط کہتے ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ یعنی مسائل کو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے حاصل کرنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں کہ وَخَصَّ أَوَائِلَ الْمُسْتَنبِطِينَ بِالتَّوْفِيقِ، اور خاص فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے مستنبطین کو توفیق کے ساتھ، حتیٰ وضعوا مسائل من کل جلی و دقیق، حتیٰ کہ انہوں نے وضع کیے مسائل من کل جلی، بڑے مسائل میں سے، و دقیق، اور باریک مسائل میں سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع، مگر یہ ہے کہ بے شک حوادث پے در پہ واقع ہونے والے ہیں۔ پے در پہ مختلف حوادث، مختلف مسائل درپیش آتے ہیں۔ مثال طور اس دور میں موبائل، تو موبائل میں قرآن شریف پڑھنے میں وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ جو ہے وہ بعد میں پیش آیا۔ انجیکشن روزے میں لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے، یہ مسئلہ بعد میں پیش آیا۔ یا روزے میں ڈرپ چڑھا سکتے ہیں نہیں چڑھا سکتے، یہ مسئلہ بعد میں پیش آیا۔ تو لہذا حوادث پے در پہ نئے نئے مسئلے ہر دور میں آتے رہتے ہیں۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ اوائل مستنبطین کو توفیق زبردست ملی، اور انہوں نے تمام چھوٹے بڑے مسائل وضع کیے، لیکن پھر بھی حوادث پے در پہ آتے جا رہے ہیں، پے در پہ دوسرے مسائل سامنے آتے جا رہے ہیں۔ تو لہذا دوسرے کتابوں کے لکھنے کی بھی ضرورت پڑتی جا رہی۔ بات آئی سمجھ؟ تو کیا فرمایا کہ غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع، مگر یہ ہے کہ حوادث پے در پہ واقع ہونے والے ہیں، والنوازل، اور نئے آنے والے مسئلے۔ نوازل نازلہ کی جمع ہے، نازلہ سے مراد اوپر سے اترنے والی چیز، یہاں مراد کیا ہے؟ نئے مسئلے جو درپیش آتے ہیں۔ والنوازل، اور نئے مسئلوں کو، یضیق عنہا نطاق الموضوع، مشکل ہے ان کو ایک موضوع کی لڑی میں پرونا۔ ایک موضوع کی لڑی میں پرونا۔ اب یہ نطاق کی معنی آتی ہے کسی چیز کو لڑی میں پرونا۔ نطاق کی معنی کیا ہے؟ یہ پوری معنی جو ہے لڑی میں پرونے کی معنی جو ہے نا، اس کی نطاق کی معنی ہے۔ یضیق، ذاق یضیق، باب ضرب یضرب سے معنی کسی چیز کا تنگ ہونا، مشکل ہونا، ٹھیک ہے۔ نطاق معنی لڑی میں کسی چیز کو پرونا۔ الموضوع جب آ گیا تو مراد اس سے موضوع کی لڑی ہے، موضوع کی لڑی۔ تو تنگ ہے ان مسائل کو ایک موضوع کی لڑی میں پرونا۔ واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد، اقتناص کہتے ہیں شکار کرنے کو۔ کس کو؟ شوارد کہتے ہیں وحشی جانوروں کو۔ اقتباس معنی کسی چیز کو حاصل کرنا، ویسے اقتباس کہتے ہیں انگارہ لینا، مراد کیا ہے؟ کسی چیز کو حاصل کرنا۔ موارد کہتے ہیں گھاٹیوں کو۔ کیا؟ اب یہاں پر ایک شکار کی مثال بتائی ہے، شکار کی مثال دی ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ مسائل کو حاصل کرنا ہے۔ گویا کہ مسائل کو ان کے ماخذ سے نکالنا ایسے ہے جیسے وحشی جانور کو گھاٹے سے شکار کرنا۔ وحشی جانور کو، جو وحشی جانور سمجھتے ہو، جو بھاگنے والا ہو، جیسے ہرن ہوتی ہے، ٹھہرتی نہیں ہے، تو اس کو جس طرح شکار کرنا مشکل ہے، اسی طرح مسائل کو نکالنا بھی۔ واقتناص الشوارد، اور شکار کرنا وحشی جانوروں کو
پکڑنے کے ساتھ گھاٹیوں سے، ٹھیک ہے. اس کی خبر آگے آ رہی ہے، کیا ہے آگے آ رہی ہے؟ من صنعت الرجال. تھوڑا آگے جاؤ گے اس لائن کے آخر میں ہی ہے، من صنعت الرجال. واقتناص الشوارد، اور وحشی جانوروں کو شکار کرنا پکڑنے کے ساتھ گھاٹیوں سے. مراد اس سے کیا ہے؟ مسائل کو گھاٹیوں سے مراد کیا ہے؟ ہاں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یعنی جو ماخذ ہیں ان سے مسائل کو حاصل کریں. والاعتبار بالامثال، اور ان مسائل کو قیاس کرنا مثالوں کے ساتھ، کہ یہ مسئلہ کس کے ساتھ ملتا ہے اور اس میں کس مسئلے پہ اس کو قیاس کیا جائے. یہ ساری چیزیں اب خبر ابھی آ رہی ہے. من صنعت الرجال، یہ مردوں کا کام ہے. یہ کیا ہے؟ مردوں کا، اور جو ہے کہتے ہیں نا کہ مردوں والا کام ہے، ہر ایک کی بس کی بات ہے نہیں. دوبارہ دیکھو، واقتناص الشوارد، اور شکار کرنا وحشی جانوروں کو پکڑنے کے ساتھ من الموارد، گھاٹیوں سے. ٹھیک ہے، تو وحشی جانوروں کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ مسائل کو وحشی جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جو ہے وہ کام اتنا مشکل ہے اس کو شکار کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جو ماخذ ہیں مسائل کے ان کو موارد کے ساتھ تشبیہ. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ من صنعت الرجال، یہ مردوں کے کاموں میں سے ہے. وبالوقوف علی الماخذ يعز علیہا بالنواجذ. اب يعز علیہا بالنواجذ یہ صفت ہے ماخذ کی، اور یہ والا کام بھی مردوں کا ہے. اور واقفیت حاصل کرنا ماخذ پر، کس پر؟ ماخذ سے مراد وہی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس ہے. اور ان کے ماخذ پر واقفیت حاصل کرنا، ایسا ماخذ کہ جس پر دانتوں کے ذریعے سے، داڑھوں کے ذریعے سے کاٹا جائے. مراد کیا ہے؟ کہ ایسا ماخذ جو مضبوط ہو، ایسا ماخذ اس پر واقفیت حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ مردوں کا کام. دیکھو بات سنو، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو آخری والے دانت ہوتے ہیں نا، آخری والے، بالکل آخری والے، اس کے ساتھ کسی چیز کو پکڑ لو تو بڑی مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے نا. آگے والے دانتوں سے پکڑو، کوئی کھینچے گا تو دانت ہی نکل آئیں گے، مضبوط اتنی. لیکن پیچھے والی داڑھ سے کسی چیز کو پکڑو تو کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا. تو مراد کیا ہے؟ مضبوط. یعز علیہ بالنواجذ سے کا خلاصہ کیا نکلا؟ مضبوط. وبالوقوف علی الماخذ، اور یعز علیہ بالنواجذ، اور واقفیت حاصل کرنا کس پر؟ مضبوط ماخذ پر. مراد سے کیا ہے؟ یہ مرادی معنی ہے، مضبوط ماخذ پر. یہ بھی کیا ہے؟ مردوں کا کام ہے. کیا ترجمہ کیا؟ لفظی ترجمہ ہے وبالوقوف علی الماخذ یعز علیہ بالنواجذ، اور واقفیت حاصل کرنا ماخذ پر کہ جس کو کاٹا جائے، ٹھیک ہے، آخر کی داڑھوں کے ساتھ. آخر والی دانتوں کے نام پتہ ہے آپ کو؟ بتا. ترتیب سے سنا نا. اگلے کے دو دانت ثنایا، ایک ثنایا علیہ، دوسرے ثنایا سفلی، اور اس کے برابر والے جو دو دانت ہیں ان کو ملا کے یہ چار دانت ہو گئے رباعی. کیا ہو گئے؟ اس کے بعد آپ ہاتھ لگاؤ اپنے دانتوں کو، اس کے بعد جو دانت ہیں وہ دو نوکیلے دانت ہیں، جس طرح درندوں میں ہوتے ہیں نا، ہمارے تھوڑے نوکیلے، درندوں کے زیادہ، تو ان کو کہتے ہیں انیاب. کیا؟ انیاب. اس کے بعد والے جو برابر والا ایک دانت ہے جو داڑھ سے چھوٹا اور دانتوں سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ضواحک. کیا؟ ہنستے وقت یہ نظر آتے ہیں. آئی بات ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دو داڑھیں ادھر، دو داڑھیں ادھر،
اس کو کہتے ہیں طواحن. کیا؟ طواحن. داڑھ. طواحن طحن سے ماخوذ ہے. طحن منع کسی چیز کو پیسنا. نوالے کو انہی داڑھوں سے پیستے ہیں ہم. اور اس کے بعد جو داڑھ ہے آخری اس کو کہتے ہیں نواجز. کیا؟ نواجز. تو کتنے ہو گئے؟ 4 رباعی، ٹھیک ہے، اور 2 انیاب. کتنے ہو گئے؟ 6. اور 4 زواحق. 10 نہیں 12 ہو گئے نا. اوپر نیچے ہے نا. ہے کیا؟ 4 اور 4 8. 4 اوپر 4 نیچے رباعی ہو گئے 8. اور 4 انیاب ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 12. 4 زواحق ہو گئے 16. 8 طواحن ہو گئی 24. اور 4 جو ہے وہ نواجز 28. ہاں نہیں نا، ثنایا کے ساتھ رباعی کے ساتھ آ گیا نا ثنایا. تو طواحن جو ہے نا وہ 3 ہوتے ہیں غالباً. طواحن 3 ہوں گے تو تب جا کے 32 دانت ہوں گے. آئی بات سمجھ میں؟ داڑھیں 3 ہوتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 پورے ہیں میرے. 4 8 32 ہیں. بہرحال جی. وقد جرى علی الموعد، اور تحقیق جاری ہوا مجھ پر ایک وعدہ، یعنی میں نے یہ وعدہ کیا خود، اور میرے ہی کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ لاگو ہوا، مجھ پر لازم ہوا. وقد جرى، اور تحقیق لازم ہوا مجھ پر ایک وعدہ، فی مبدأ بدایت المبتدی، بدایت المبتدی کتاب کی ابتدا میں نے وعدہ کیا کیا کہ ان اشرحہا، کہ میں اس کی شرح لکھوں گا بتوفیق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، شرحاً ایسی شرح، ارسمہ بکفایت المنتہی، میں اس کا نام رکھوں گا کفایت ویسے تو رسم کا نام کہتے ہیں لکھنے کو، لیکن یہاں پر نام رکھنے کی معنی میں استعمال ہوا. کہتے ہیں رسم الخط. ارسمہ بکفایت المنتہی، میں اس کا نام رکھوں گا کفایت المنتہی کے نام کے ساتھ. فشرعت فیہ، میں شروع ہوا اس میں. والوعد یسوغ بعض المساغ، اور وعدہ کشادگی رکھتا ہے کچھ کشادگی، یعنی مجھے کچھ لیٹ ہوئی لیکن میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. وحین اکاد، اور وہ کتنی جلدیں تھیں کفایت المنتہی کی؟ 80 جلدیں. وحین اکاد اتکا عنہ اتکاء الفراغ، اور جس وقت میں قریب تھا کہ ٹیک لگاتا فراغت کی ٹیک، یعنی بالکل فارغ ہو جاتا اس کے لکھنے سے، تو تبین، تو مجھے پتہ چلا، یا میں نے جانا اس میں، یا میں نے محسوس کیا اس میں، نبضم من الاجتناب، کچھ لمبائی کو. کچھ کس کو؟ لمبائی کو. یہ کچھ لمبائی 80 جلدوں میں لکھی بزرگوں نے. کیا ہے؟ میں نے جانی اس میں کچھ لمبائی. وخشیت، اور مجھے خوف ہوا کہ ان یہجر لاجلہ الکتاب، کہ چھوڑ دیا جائے گا اس کی وجہ سے اصل کتاب کو بھی، یعنی بدایت المبتدی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، تو شرح لکھنے میں ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. فصرفت عنان العنایتی، پس میں نے پھیری عنایت کی لگامیں، عنایت کی توفیق کی لگام، الی شرح آخر، ایک دوسری شرح کی طرف، موسوم بالہدایہ، جس کا نام رکھا گیا کس کے ساتھ؟ یہ دوسری شرح لکھی کس کی؟ بدایت المبتدی کی. بتوفیق اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے. بات آئی سمجھ میں؟ ہاں
نہیں توفیق اللہ موسوم بالہدایہ، یہاں تک بات آ گئی سمجھ میں؟ دوبارہ دیکھو، وخص اوائل المستنبتین بالتوفیق، اور خاص فرمایا اوائل مستنبتین کو توفیق کے ساتھ۔ کس نے خاص فرمایا؟ ہاں، حتیٰ وضعوا مسائل من کل جلی و دقیق، حتیٰ کہ انہوں نے وضع کیے مسائل ہر بڑے مسئلے میں سے اور باریک مسئلے میں سے، غیر ان الحوادث، مگر یہ ہے، ادھر لکھا ہے کیا؟ نیچے دیکھنا ترجمہ، غیر ان الحوادث، مگر یہ ہے کہ بے شک حوادث متعاقبۃ الوقوع، پیدر پہ واقع ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ والنوازل، لا کیوں؟ حوادث پر عطف ہے، اور حوادث اسم ہے کس کا؟ اس کی خبر کہاں ہے؟ حوادث کی خبر کیا؟ متعاقبۃ الوقوع۔ والنوازل یضیق عنہا نطاق الموضوع، اور نوازل یعنی نئے پیش آنے والے مسائل، نئے پیش آنے والے مسائل، مشکل ہے ان کو ایک موضوع کی لڑی میں پرونا۔ کیا؟ ایک موضوع کی لڑی میں پرونا۔ واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد، اور شکار کرنا وحشی جانوروں کو پکڑنے کے ساتھ گھاٹیوں سے، والاعتبار بالامثال، اور قیاس کرنا کس کے ساتھ؟ مثالوں کے ساتھ، من صنعت الرجال، یہ مردوں کا کام ہے، یہ مردوں کا۔ وبالوقوف علی الماخذ يعض علیہا بالنواجذ، اور واقفیت حاصل کرنا ایسے ماخذ پر کہ جس کو کچلیوں کے ساتھ نہیں، وہ نواجذ کے ساتھ جو ہے وہ کاٹا جائے، مراد کیا ہے؟ مضبوط ماخذ پر، مراد کیا ہے؟ اور واقفیت حاصل کرنا مضبوط ماخذ پر، یہ بھی کن کا کام ہے؟ مردوں کا کام ہے۔ فقط جرى علی الموعد، اور تحقیق جاری ہوا مجھ پر وعدہ، یعنی مجھ پر وعدہ لازم ہوا میرے لازم کرنے کی وجہ سے، فی مبدأ بدایت المبتدی، بدایت المبتدی کی ابتدا میں، ان اشرحہا بتوفیق اللہ تعالیٰ، کہ میں شرح لکھوں گا اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، شرحاً ایسی شرح، ارسمہ بکفایت المنتہی، کہ میں اس کا نام رکھوں گا کفایت المنتہی کے ساتھ، وشرعت فی، میں اس میں شروع ہوا، والوعد یسوق بعض المساء، اور یسوق بعض المساء، اور وعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کشادگی، وعدے میں کشادگی ہوتی ہے، کچھ کشادگی۔ وحین اکاد، اور جس وقت میں قریب تھا کہ اتکا عنہ، اتکا الفراغ، کہ میں ٹیک لگاتا اس سے، فراغت کی ٹیک، تبین، تو مجھے پتہ چلا یا میں مطلع ہوا اس میں، نبضم من الاجتناب، کچھ لمبائی پر، فخشیت، اور مجھے خوف ہوا کہ ان یہجر لاجلہ الکتاب، کہ چھوڑ دیا جائے گا اس کی وجہ سے اصل کتاب کو، فصرفت عنان العنایہ، میں نے عنایت کی لگام کو پھیرا، الی شرح آخر، ایک دوسری شرح کی طرف، موسوم بالہدایہ، اس کا نام رکھا گیا، سمجھے؟ چلو صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔